بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید کوثر عباس، پروگرام امن بیٹھک کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ناظرین، نیشنل ایکشن پلان ایک بنایا گیا تھا جس کے تحت یہ تھا کہ تمام جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں، تمام اس ملک کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، تمام سٹیک ہولڈرز اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ طے کیا کہ اس کے بعد اس ملک سے ہم نے جو انتہا پسندی ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے اور امن و امان کی طرف جانا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی اس حوالے سے بہت سارے جو لاز بھی بنے وہ ابھی تک اس طرح امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہے جس طرح ان کو اصل شکل میں امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ اسی حوالے سے یہ بھی طے کیا گیا کہ یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر، مدرساز کے اندر جو ڈفرینٹ تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر بھی ایک جو یکجہتی کی فضا ہے اس کو قائم کیا جائے گا اور کریکولم ریفارمز کیے جائیں گے، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو یوتھ ہے، اس کو ایک بہتر پاکستان کی طرف اپنا کردار ادا کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ اس حوالے سے ہم ڈفرینٹ سیگمنٹس جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ کافی سینئر لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے۔ ہمیں جوائن کیا فردوس شمیم نقوی صاحب نے، اپوزیشن لیڈر ہیں سندھ اسمبلی کے۔ سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ نصرت سحر عباسی صاحبہ جو جی ڈی اے سے ان کا تعلق ہے، ایم پی ہیں سندھ اسمبلی سے، بہت شکریہ میڈم آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ عباس جعفری صاحب ایم کیو ایم سے ان کا تعلق ہے اور ایم پی اے ہیں، اور تھینک یو ویری مچ سر آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ فردوس صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ انتہا پسندی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کا رول جہاں پہ بہت ساری اور چیزوں میں بڑا زیادہ ہوتا ہے اور ہر جگہ پہ آپ ایک مین سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں کیونکہ لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں، اور جب آپ لوگوں کو کسی ایشو کے بارے میں بات کریں گے تو لوگ زیادہ آپ اس بات کو فالو کریں گے۔ تو کیا انتہا پسندی کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹیرینز کا جو رول ہے اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہر پارلیمنٹیرین خود ایک اچھا رول ماڈل بنے، اور ٹالرنس جو ہے وہ ہر اچھے معاشرے کی نشاندہی کرتی ہے۔ سب سے پہلے تو ٹالرنس اسی میں ہے کہ دوسرے کی بات کو سننے کو تیار ہو، اس کا پوائنٹ آف ویو سنیں اور اسے دلیل اور دلائل کے ساتھ جو ہے رد کریں یا اپنے آرگومنٹ کو اس سے پیش کریں۔ صرف اس بنیاد کے اوپر رد کر دینا کہ کوئی اپوزیشن کا آدمی کہہ رہا ہے، وہ میرے خیال سے زیادتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ہم جو قوانین بنا رہے ہیں اس کے ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ معاشرے میں انتہا پسندی کو فروغ نہ ملے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہیٹ اسپیچ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اس سے کہ جو زبان کا کہاوا ہوتا ہے اس سے نفرتیں پھیل دی جاتی ہیں، وہ سنتے زیادہ لوگ ہیں، اس سے لکھے ہوئے کو تو کم لوگ پڑھتے ہیں اس ملک میں، اب پڑھنے کا رواج کم ہو گیا، الیکٹرانک میڈیا بہت پاورفل ہو گیا ہے، سوشل میڈیا اس سے زیادہ پاورفل ہو گیا ہے، اور اگر کوئی ریٹن ہے تو وہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو چیک اینڈ بیلنس لائیں۔ لیکن سب سے پہلے جس کو ہم ہیٹ سپیچ کہتے ہیں، جس کے اندر آپ کو اس کے رولز ہونے چاہیے۔ فار ایگزامپل، میں کسی کے ریلیجیس لیڈر کو برا نہیں کہہ سکتا، یہ کوئی ترقی کا معیار نہیں ہے کہ جی آپ جو ہے لوگوں کو برا کہنا شروع کر دیں کہ یہ آزادی رائے ہے، یہ آزادی خیال ہے، یہ نہیں ہے۔ میرے نزدیک ایک ڈسپلن فارم میں، ایک صحیح الفاظ میں آپ ان کو، اگر آپ کو کسی کے عقائد پہ بھی اعتراض ہے تو آپ اس کی بنیاد کو چھوئیں، لیکن بغیر شخصیات کو گالی دیے ہوئے، بغیر اس کو کنٹروورشل بنائے ہوئے۔ اول تو وہ دیکھیں کہ وہ کتنی امپورٹنٹ ایشو ہے جو آپ یہ کر رہے ہو، کس فورم میں کر رہے ہیں۔ اسی طرح لکھتے وقت تو آپ کو اور زیادہ محتاط ہونا چاہیے، اور اس کے لیے باقاعدہ گائیڈ لائنز ہیں بھی، لیکن جیسے آپ نے کہا اس کو انفورس کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہر وہ قانون جس کو انفورس نہ کیا جائے، وہ قانون میرے لحاظ سے سر ایک بڑا امپورٹنٹ ٹول ہوتا ہے پارلیمنٹیرینز کے پاس، لیجسلیٹو اوور سائٹ، کہ قوانین کی اگر پابندی نہیں ہو رہی، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تو آپ لوگوں کا بڑا ایک میجر رول ہے اس کو امپلیمنٹ کروانے میں۔ ہاں جی، وہ اصل میں میرے خیال سے اگر آپ کو سندھ اسمبلی کے حوالے سے کہیں، اور آپ بھی کافی اس معاملے میں نالجبل ہیں، لیجسلیشن تو ہو جاتی ہے، رولز آف بزنس ہی نہیں بنے۔ جب رولز آف بزنس ہی نہیں بنے تو امپلیمنٹیشن کیا کروائیں گے؟ جب آپ نے کہا کہ 194 لیجسلیشنز ہوئی ہیں، بڑی زبردست کام کیا ہے سندھ اسمبلی نے، یہ ریکارڈ اس دفعہ تو پچھلے سال تو چھین لیا گیا، میرے خیال سے اس دفعہ سب سے زیادہ لیجسلیشن جو ہے وہ کے پی نے کی ہے، لیکن سندھ اسمبلی کا باقاعدہ یہ ریکارڈ کافی عرصے سے چل رہا تھا کہ سب سے زیادہ لیجسلیٹ کرنے والا ہاؤس یہ تھا، لیکن اس 194 میں سے 176 کے تو رولز آف بزنس ہی نہیں بنے، اور کچھ تو ایسی لاز ہیں جن کے رولز آف بزنس پچھلے 5 سال سے نہیں بنے۔ تو یہ جو فقدان ہے، اب یہ رولز آف بزنس حکومت وقت کا کام ہے، اس میں ہم بارہا اٹھا چکے ہیں، تمام کمبائنڈ اپوزیشن اٹھا چکی ہے، لیکن میں
ادھر آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت بھی پاکستان کے اندر میں جس طریقے سے سیکٹیرین ہیٹریڈ پھیلائی جا رہی ہے، اٹ از اے میٹر آف کنسرن. یہ پھر بڑی زوروں سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ کام تیزی سے ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر اگر حکومت وقت اور اس کے اوپر کچھ موو نہیں کیا گیا، اور علماء تمام جیسے مناسب فکر سے ہے وہ ساتھ بیٹھے، اور جو بون آف کنٹینشن ہے، جہاں جہاں کسی کو تکلیف ہو رہی ہے ان چیزوں کو ایڈریس ہونا چاہیے، معاشرہ پرامن رہنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کو، وہ کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتا ہو، اس کو دوسری فقہ کے بارے میں بالکل احتیاط کے ساتھ چلنا چاہیے. ہمیں ایک پرامن معاشرہ چاہیے، ہمیں کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے. اور اگر آپ کے کوئی عقائد ہیں اور آپ اس کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، آپ کو سڑک کے اوپر ان کی پرچار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے. نصرت صاحبہ، میں آپ سے بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. فردوس بھائی نے کچھ لاز کی بات بھی کی، کچھ اپوزیشن کے رول کی بات بھی کی، لیکن بینگ اے پارلیمنٹیرین اگر جو بہت سارے قوانین بنے ہوئے ہیں، کرایہ داری ایکٹ ہے کہ آپ نے لوگوں پہ نظر رکھنی ہے کہ کوئی باہر سے آ کے اس طرح کا شخص تو نہیں رہ رہا کہ جو اس علاقے میں کل کوئی اس طرح کا فساد کر کے چلا جائے. اسی طرح لاؤڈ سپیکر ایکٹ ہے کہ جی لاؤڈ سپیکر کا استعمال آپ غلط طریقے سے یا ہیٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں کیے جا سکتے. تو ان قوانین کے اوپر عمل درآمد کے لیے بینگ اے پارلیمنٹیرین، فلور آف دی ہاؤس ایک بڑی مضبوط جگہ ہے آپ کے پاس. آپ کا حلقہ، آپ کا علاقہ جو ہوتا ہے وہاں پہ بھی آپ جو بات کریں تو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. تو آپ لوگ اس میں اپنا پروڈکٹیو رول اگر پلے کریں تو کیا یہ چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی؟ تھینک یو سو مچ. بس آپ نے کوثر زبردست یہ سلسلہ شروع کیا، اور آپ کی جو اس وقت تک ایفرٹس ہیں ہم اس کا حصہ رہے ہیں. اور آپ نے جب اس پروگرامز کیے اس حوالے سے، نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے، یا یہ جتنے بھی ایکٹ ہیں ان کو ہم نے کافی ڈسکس بھی کیا. اب دیکھیے، کرایہ داری ایکٹ ہو گیا یا ہم دوسرے جتنے بھی قوانین ہیں ان کے حساب سے جب بات کرتے ہیں تو دیکھیں، لاؤڈ اسپیکر کی بات کی آپ نے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک لیجسلیٹر، ایک جب وہ اپنے حلقے سے ایک ممبر جیت کر آتا ہے تو وہ بڑے فخریہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے لاکھ ووٹ لے کر آئے ہیں، ہم اس کانسٹیٹنسی سے ہیں. یہ ٹھیک ہے، یہ آپ کو پراؤڈ ہے، لیکن پھر اس لیجسلیٹر کا کام بھی ہے کہ جب قانون، ہماری بدقسمتی ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ صرف سندھ اسمبلی میں ایسا نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے دوسری اسمبلیز میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب لیجسلیشن ہو رہی ہوتی ہے نا، تو لیجسلیشن ہوتے وقت چند ممبرز کے علاوہ باقی ممبرز کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آج کون کون سے قوانین ہیں، یہ قوانین آج پاس ہوں گے. اچھا پاس ہوں گے تو پھر ان قوانین کو کہ کسی میں مجھے پڑھا ہوا ہونا چاہیے نا، ہمیں وہ رولز کے مطابق، ایک تو ہمارے ساتھ ہے بدقسمتی کے رولز کے مطابق کہیں وائلیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ کنسیڈریشن کے لیے 2 دن دیے جاتے ہیں، وہ بھی نہیں ملتے. چلو جس قانون میں کنسیڈریشن کے لیے آپ کو ٹائم ملتا ہے اس میں وہ اس ممبر کا کام ہے، آج یہ آپ کے ڈیسک پر جو قانون پڑا ہوا ہے یہ 2 دن کے بعد پاس ہوگا، جاؤ پڑھو اور اس کے بعد اس کے بارے میں جو امینڈمنٹ ڈالنی ہے ڈالو، اور اس کے بعد آپ اس کی امپلیمنٹیشن پہ آپ نے کام کرنا. نہیں ہوتا ہے. میجورٹی میں 2 یا 1% ممبرز کو پتا ہے کہ آج قوانین کیا ہوئے، کیا کلوز تھا اس میں، کیا ہے، باقیوں کو پتہ نہیں ہوتا. آپ اب اگر کبھی مائک لے کر آئیں گے بھی نا، آپ پوچھیں گے آج کتنی لیجسلیشن، کون کون سے، تو کسی کو نہیں پتا. پہلا اسٹیپ یہ. دوسری چیز یہ کہ جب قانون پاس ہو رہا ہے، کس کے لیے پاس ہو رہا ہے، کس ڈپارٹمنٹ سے اس کا الحاق ہونا ہے، کہاں سے امپلیمنٹ ہونا ہے، ان ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. جب آپ ایک قانون پاس کرانے جا رہے ہیں تو اس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کا وہاں ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک تو بدقسمتی کہ اس کا کسی بھی قانون کو کمیٹی میں ڈالیں، اس کمیٹی میں سول سوسائٹی کو بھی لائیں آپ، جیسے باہر ملکوں میں ہوتا ہے کوثر کہ ساری سول سوسائٹی کا انپٹ آتا ہے اس میں، اور ان اداروں کا انپٹ آتا ہے، پھر سب کو پتا ہوتا ہے یہ اسمبلی سے قانون پاس ہوا، اب اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے اس ادارے کو کس طرح کام کرنا ہے. اویئرنیس نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، تو لیجسلیٹر یہیں پر آ کر وہ ہو جاتا ہے کہ وہ پھر اس چیز میں آگے بڑھتا ہی نہیں ہے، کیونکہ دیکھتا ہے کہ جو سلسلہ ہے، ہاں ہمارا کام ہے ہم اپنے علاقوں میں اپنے آس پاس نظر رکھیں. کرایہ داری ایکٹ ہے، تو یہ چیزیں ہیں. ہمیں اور کیا کرنا ہے. میں یہ کہوں گی کہ اگر اس طرح نہیں ہے تو ممبر کو جو اپنے علاقے سے الیکٹ ہو رہا ہے، آ کے آ رہا ہے نا، اور کچھ نہیں کرے، کم از کم ایک محلے دار کمیٹیاں بنتی ہیں وہ بنائے اپنے علاقے میں، ان کمیٹی کو آن بورڈ لے، ان کمیٹیز میں کے ذریعے اس جو قانون پاس ہوا ہے اس کے ذریعے اویئرنیس پھیلائے. تو اس لیے کوثر کے اس طرح اگر جو پارلیمنٹیرینز ہیں
وہ اپنے طور پر کردار ادا کریں اپنے علاقے میں, اپنے محلے کمیٹیاں, یہی ہو سکتا ہے. اور پھر وہاں پر ان کمیٹیوں میں وہاں کے جو ایڈمنسٹریٹولی جو آفیسرز ہیں یا جو ادارے کے ہیں ان کو بھی آپ اپنے ساتھ لیں, تو کافی حد تک ہم ان قوانین پر بھی امپلیمنٹ کرا, اویئرنیس بھی دے سکتے ہیں, اور پھر نظر بھی رہ سکتی ہے پورے علاقے میں کہ کیا ہو رہا ہے, کس طرح ہو رہا ہے, کون لوگ آ رہے ہیں, کون جا رہے ہیں, کیا خدا نخواستہ یہاں اس طرح کی ہیٹ اسپیچ ہے, ایسے کوئی لوگ تو نہیں آ گئے کہ ہمارے محلے میں وہ اس طرح کے کچھ ان کی ایکٹیویٹیز ہیں. تو اس طرح یہ کام ہو سکتا ہے اگر. جی عباس جعفری صاحب, نصرت صاحبہ نے بات کی کمیٹیز کی, پیس کمیٹیاں بنائی بھی گئیں, لوکل گورنمنٹ کی طرف سے بہت ساری کمیٹیاں بنائی جا سکتی ہیں, تو ان محلہ کمیٹیاں یا پیس کمیٹیاں جو ہیں ان کے رول کو بھی تو اسٹرینتھن کر کے انتہا پسندی کے ایشوز کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. دیکھیں, جب نیشنل ایکشن پلان بنا, سب کچھ ہوا, وہ اپنی روح جو اس کے مقاصد تھے وہ اپنے مقاصد پورے نہیں کر سکا. اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے سندھ کے اندر جو عددی اکثریت ہے اس کی وجہ سے سارے قانون کو بلڈوز کر دیا جاتا ہے سندھ اسمبلی میں. اور اس سے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ مختلف کمیٹیاں بنیں گی, جو کہ نہیں بنی, اور جب بنے گی بھی نہیں, یہ چاہتے ہی نہیں. یہ ڈکٹیٹر, بالکل شمیم بھائی نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ڈکٹیٹر کی طرح چلا رہے ہیں صوبہ. اور شروع میں تو کچھ عمل ہوا ہیٹ اسپیچ کے اوپر, کرایہ داری ایکٹ کے اوپر, اور مختلف جو چیزیں بنی تھی اس کے اوپر کچھ عرصے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت جلدی ہر چیز بھول جاتے ہیں. ہم کسی سانحہ کا انتظار کرتے ہیں, سہانے کے وقت ہمیں ساری چیزیں یاد آتی ہیں. ابھی بھی گیا نہیں ہے وقت, ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں, آپ علماء کرام کو بیٹھائیں. دیکھیں, جو پارلیمنٹیرین سے اپنا ان کا کردار ہے بالکل ہے, وہ اسمبلی میں قوانین پاس کروائیں. علماء کرام کے ساتھ آپ لوگ کیوں نہیں مشاورت ہم دیکھیں, علاقائی سطح پہ تو ہم بالکل ایک ہوتے ہیں, بالکل مختلف اوقات میں ہم لوگ بات کرتے رہتے ہیں. لیکن اس وقت جو فضا ہے اس میں بہت بڑے کینوس پر ہے. اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کو ایک جگہ بیٹھنا ہوگا اور بیٹھ کر امن کے لیے بات کرنا ہوگی. اور جیسے ابھی بات کری نا آپ نے ہیٹ اسپیچ کے اوپر تو آج کل بہت سختی سے عمل ہو رہا ہے. جو بھی سوشل میڈیا پہ غلط باتیں ہو رہی ہیں, سائبر کرائم ایکٹ کے تحت اسے فوراً جو ہے FIA جو ہے 2-3 پیشی میں جو ہے پکڑ لیتی ہے, بات ہوتی ہے. لیکن اس کو اور سخت ہونا چاہیے کہ کوئی کسی کے لیے غلط بات نہ کرے. جی ناظرین, چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہو. جی ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں انتہا پسندی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے, اور اسپیشلی جو رول آف پارلیمنٹیرینز ہیں, جو پیس کمیٹیز کا رول ہے, اس کو کیسے ہم اسٹرینتھن کر سکتے ہیں اور کیسے ان کے رول کو بڑھا سکتے ہیں اپنی کمیونٹی کو ایک پیس پروسیس میں انگیج کرنے کے لیے. فردوس شمیم نقوی صاحب, کریکلم ریفارمز کی آپ کی حکومت نے بھی بڑی بات کی, لیکن جہاں پہ ہم کہتے ہیں پہلے ایک پرسیپشن تھی کہ شاید مدرساز کے اندر بہت زیادہ انتہا پسندی ہوتی ہے یا ایکسٹریمزم ہوتی ہے, لیکن بہت سارے ابھی واقعات جو ہیں وہ دیکھنے کو آ رہے ہیں کہ یونیورسٹیز کے اندر بھی اس طرح کے واقعات بہت سارے ہونے شروع ہو گئے ہیں, اسکولز کالجز کے اندر اس طرح کے واقعات بہت سارے ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کریکلم ریفارمز اور یونیورسٹیز کے اندر کیسے پیس پروسیس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے, اور بینگ اے پارلیمنٹیرین کراچی کی یونیورسٹیز کو کس طرح آپ ایڈریس کرنا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھی جگہ درسگاہیں ہیں, اور سب سے زیادہ جو اچھی جگہ ہے وہ کالج ہے. اس سے کہ آپ کی عمر وہ ہوتی ہے جس میں آپ اپنی رائے کو پختہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے جو کچھ کریکولم میں میٹرک تک پڑھتے آئے ہیں, اب آپ اس کو پریکٹس میں لانے لگتے ہیں اپنی زندگی کے اندر. اس لیے اس کے ماحول کو بڑا اچھا بنا کے رکھنا چاہیے, اور وہ ماحول بنانے کے لیے اس کے اندر ڈبیٹس, بیت بازی, سوشل ایکٹیویٹیز, یہ ساری وہ چیزیں, شعراء کا کلام وغیرہ پڑھا جائے, فلاسفرز کی بات ہو, دن منائے جائیں جو لوگ مشہور ہیں, تو لوگ پھر ان کو پڑھتے بھی ہیں, ان کی زندگی سے بھی آگاہ ہوتے ہیں. جیسے کہ نوجوان رول ماڈلز دیکھ رہا ہوتا ہے, جتنے اچھے رول ماڈلز انٹروڈیوس ہوں گے, اور اسی لیے تعلیمی اداروں میں پارلیمنٹیرینز کا جانا ایک بڑی اچھی بات ہے, اور وہاں جا کے وہ جو بات کرے وہ بات ایسی ہونی چاہیے جس سے قومی یکجہتی کی بات ہو. تو ٹالرنس ود ان اے لمٹ ہے, اور اس کے بعد اگر نہیں کوئی فالو کرتا جو یونیورسلی ایکسیپٹڈ رول ہے,
تو اس زمانے کی سزا یہی تھی کہ اس کو شہر بدر کر دیا جائے. تو آپ کو امپلیمنٹیشن کے لیے انفورسمنٹ ضروری ہے, اور یہ کانسیپٹ جب تک امپلیمنٹ نہیں ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں سب سے اچھی جگہ کیا ہے وہ بچوں کو جو کتابیں ریکمینڈ کی جائیں پڑھنے کے لیے, اس سے کہ کورس بکس کے علاوہ بھی انہیں پڑھنے ہیں. ہر ہفتے جو ہے وہاں آپ کو کہنا چاہیے کہ جی یہ اچھی کتابیں آپ اپنے کورس سبجیکٹ کے علاوہ ان کو پڑھیے. تو اس کے اندر شخصیات کو ابھار کے دن منائیے, مختلف کلچر سے ان کو نالج بڑھائیے, اویکننگ دیجیے. ہمارے زمانے میں فلمیں بھی دکھائی جاتی تھیں, وہ ہسٹوریکل فلم دکھائیں, لیکن ہسٹری سے جیسے جیسے آدمی کو سبق سیکھنا ہے. اور بینگ اے پارلیمنٹیرینز آپ یونیورسٹیز کو, ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز کو جا کے مانیٹر بھی تو کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی تو نہیں ہو رہی کہ جو بچوں کو ایکسٹریمزم کی طرف لے کے جا رہا ہے. آپ کی جو ہمیں وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں آپ کو دوسرے تھے, ہماری ہر کانسٹیٹوئنسی کے اندر یونیورسٹی اسٹوڈنٹس بھی اور مختلف یونیورسٹیز کے, اور جب ہم اپنے کانسٹیٹوئنٹس کے ساتھ ملتے ہیں تو ہمیں اور ان سے ہم سوال پوچھتے ہیں تو ہمیں بڑا زیادہ اچھا فیڈ بیک ملتا ہے. اس سے کہ جب یونیورسٹی میں جاتے ہیں نا تو وہ ڈرتے بھی ہیں کچھ لوگ کہ بھئی ہماری رپورٹ ہو جائے گی, اساتذہ کو ہو جائے گا, پروفیسر دیکھ رہے ہیں. لیکن جب وہ آپ اس ماحول سے باہر نکال کے کرتے تو یو گیٹ مچ بیٹر اینڈ مور ایکوریٹ رپورٹنگ. لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی درست ہے کہ وہ پروفیسر وغیرہ سے انٹریکشن, ان سے بھی رپورٹ لینا ضروری ہے. اس سے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس مختلف قسم کا ہے. یہ انفارمل اکاؤنٹیبلٹی ہے, جو ان کی فارمل اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ اپنی جگہ ہونی چاہیے. لیکن جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کو ہر معاشرے کے اس حصے سے جو امپیکٹ کر رہا ہے اس کی انفارمل اکاؤنٹیبلٹی ضرور کرنی چاہیے. دوسرا صاحب عباسی صاحبہ, مجھے یہ بتائیے کہ خواتین کا بڑا ایک میجر رول ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کی تربیت اور ترقی میں, اور ظاہر ہے اگر خواتین اپنا ایک پازیٹیو رول پلے کرنا شروع کر دیں پیس بلڈنگ کے حوالے سے بھی, تو ایک گھر کے اندر جو 8-10 لوگ ہوتے ہیں جن کی پرورش ان کے ہاتھوں سے ہو رہی ہوتی ہے, ان کو ایک بہتر اور اچھا شہری بنا کے, پیسفل سٹیزن بنا کے وہ نکال سکتی ہیں معاشرے میں. تو کیا اس حوالے سے بینگ اے فیمیل پارلیمنٹیرین کوئی اس طرح کے انیشیٹوز خواتین کے ساتھ آپ لوگ لے رہے ہوں, یا کوئی مزید اس طرح کی خواتین کو انگیج کیا جا رہا ہو ڈفرینٹ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں؟ صحیح کہہ رہے ہیں کوثر, عورت کا تو بالکل ایک کہا جاتا ہے نا کہ ایک پڑھی لکھی ماں پورے معاشرے, پورے خاندان کے لیے وہ ایک بہت ایکٹیو رول ادا کر سکتی ہے, اور وہ ہونا بہت ضروری ہے. یہ چیز ہے تو ہے خواتین کے حوالے سے اس چیز میں, لیکن وہی کہیں گے کہ پارلیمنٹیرینز خواتین جو ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے. میں کرنا چاہیے پہ اس لیے آ رہی ہوں کہ ابھی حالات اور جو ہو جاتے ہیں اس میں جو ہماری معاشرتی طور پر خواتین کو جس طریقے سے مشکلات کا شکار ہو رہی ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا ان کو رکاوٹیں ہوتی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم چونکہ پارلیمنٹیرینز ہیں, ہمیں ایک جگہ ملی ہوئی ہوتی ہے, ہمیں ایک فورم ملا ہوا ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے نکل کر اور اپنے ان خواتین کو جو اپنے علاقوں میں ہیں ان کو ان چیزوں پر لائیں. لیکن اس کے لیے بہت ایفرٹس کی ضرورت چاہیے, اور اس کے لیے لیجسلیشن ہو اور قوانین جو ہیں اس کو امپلیمنٹیشن ہو. خواتین چاہتی ہیں, لیکن عورت کا, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, عورت کا کردار یہاں پر بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے کہ عورت چاہے تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر سکتی ہے اور اس پر, لیکن وہ ہے اس عورت کو جو یہ کر رہی ہے اس کو بھی تو ایسا ماحول چاہیے, پیسفل ماحول, جس کے تحت وہ جا کر دوسری خواتین کو آن بورڈ لے اور وہ سلسلہ کرے. لیکن اس میں ایفرٹس لیے جا سکتے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ ہم آس پاس ان چیزوں کو کرتے وقت ہمیں بہت ساری سیف اور سیکیور ماحول چاہیے, لیکن ہو کم رہا ہے اس معاملے میں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کوثر, اس کے لیے ہمیں مل جل کر پارلیمنٹیرینز, کیونکہ پارلیمنٹ کا جو کام ہے, جو ایک لیجسلیٹر کا کام ہے نا, اس سے وہ کام لیا نہیں جا رہا, وہ خود بھی وہ کام نہیں کر رہا, نہ اس سے لیا جا رہا ہے. ہوتا یوں ہے کہ اس لیجسلیٹر کو جیسے ہی وہ قانون سازی پہ آتا ہے یا اس میں اسمبلی کا ممبر بنتا ہے, اس کو ان چیزوں پہ لگا دیا, اور اس کے حلقے کے لوگ بھی اس سے کچھ اور ایکسپیکٹیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں. او بھائی آئے ہو, یہ ہماری نالی, یہ ہمارا گٹر, یہ ہماری سڑکیں, ہمارا یہ, اس کا سارا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے اس طرف کہ مجھے اگلی بار جیت کر آنا ہے تو مجھے پہلے اس کی نالی, اس کا سڑک, اس کی روڈ, اس کی یہ چیزیں. تو یہ ان چیزوں کے لیے دیکھیں کوثر, ہر سسٹم کو اپنے اپنے اس میں کرنا پڑے گا. اگر یہ بلدیات کا کام ہے تو خدا رہا یہ بلدیات کو دے دیں, تاکہ لیجسلیٹر ایک اپنے پورے سکون اور اس کے ساتھ اپنے جو قوانین وہ پاس کرا رہا ہے ان قوانین کو لے کر وہ اپنے علاقے میں جائے اور اس کو امپلیمنٹ کرائے, تاکہ اس کے حلقے میں ان چیزوں کی طرف زیادہ توجہ ہو. یا ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو کام جس کے کرنے کا ہے وہ نہیں کر رہا, اس کی جگہ کوئی دوسرا کام کر رہا ہے. یہ بدقسمتی ہے, اس کی وجہ سے ہم خواتین لوکل گورنمنٹ کی
کی بات کی انہوں نے. لوکل گورنمنٹ میں میئر بھی آپ کے, بہت سارے آپ کے لوکل لیول پہ یونین کونسل میں ریپرزنٹیٹیو موجود, کیا ان ریپرزنٹیٹیوز نے لوکل لیول پہ پیس کمیٹیز کو اگر وہ اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ مل کے ان لاز کی امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں کہ کرایہ داری ایکٹ کیسے امپلیمنٹ کروانا ہے, ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کیسے امپلیمنٹ کروانا ہے, ہیٹ اسپیچز یا ہیٹ مٹیریل کو کیسے کاؤنٹر کروانا ہے, تو بڑے اچھے طریقے سے آپ لوگ کر سکتے تھے. کس طرح کے کوئی انیشیٹوز لیے گئے؟ دیکھیں جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں نا پیس کمیٹی, محلہ کمیٹی, یہ تو تقریباً ہر علاقوں میں بنی ہوئی ہے. اب اس میں صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت تھی, جو کہ نہیں ہوا. بہت سے, جیسے آپ بلدیاتی اداروں کی بات کرتے ہیں, بہت سے اختیارات جو تھے سندھ 18ویں ترمیم کے بعد, جیسے فیڈرل نے سارے اختیارات ٹرانسفر کر دیے تھے پروونشل گورنمنٹ کو. پروونشل گورنمنٹ کا کام تھا کہ وہ اختیارات آپ جو ہے لوکل باڈیز تک کرتے, جو کہ نہیں کیا. پولیس کا محکمہ, اگر آپ امن کی بات کریں, پولیس کا محکمہ جو ہے اس سے پہلے جو تھا وہ ناظم کے دائرہ اختیار تھا, لیکن اس وقت نہیں ہے. اس وقت سارے اختیارات سندھ گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھے ہوئے, سب چیزیں ہو سکتی تھیں. سر آپ اب ایک حلقے کے ایم پی ہیں, تو آپ کے علاقے کی جو اس طرح کی کمیٹیز بنی ہوئی ہیں, ان کمیٹیز کو آپ خود بھی تو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں. دیکھیں میں تو بہت سارے اس طرح کے پروگرامز بھی آپ کے علاقے میں چلے, سول جو کہ میرا حلقہ ہے, میں اس کے چرچ میں بھی جاتا ہوں, گردوارے میں بھی جاتا ہوں, مندر میں بھی جاتا ہوں, مسجد میں بھی جاتا ہوں, امام بارگاہ میں بھی جاتا ہوں. تو ہم تو اپنے طور پہ ہم جو کام کر رہے ہیں ہم تو کر ہی رہے ہیں. اپنے ہر ایم پی اپنے علاقوں میں ایسی جگہوں پہ لازمی جاتا ہے, اور لازمی روز ہفتے میں 1 دن یا 2 دن ضرور ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. لیکن دیکھیں جب تک اختیارات نہیں ہوں گے تو اس طرح سے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کو پورا نہیں کیا جائے گا. تو کیا جو ڈفرینٹ مذاہب کے لوگ ہیں ان کو کبھی اکٹھا کر کے آپ نے بٹھایا کہ ہم آپس میں یکجہتی کا میسج پروموٹ؟ انتہا پسندی ہوتی ہے نا, یہ کسی علاقے سے نہیں آتی, یہ باہر سے آتی ہے, یہ مختلف جگہوں سے آتی ہے, مختلف پاکٹس ہوتے ہیں, اور ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ یہ پاکٹس کا ہیں, لیکن کوئی کام نہیں کرنے کو تیار ہے. کیا اس ساری سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے حکومتی لیول پر بھی, اور بے شک آپ اپوزیشن میں ہیں لیکن ایک بڑے مین سٹریم لیول پہ آپ کی پوزیشن ہے, تو کیا اس حوالے سے کوئی انیشیٹوز ایسے کیوں نہیں لیے جا سکتے کہ مانیٹرنگ سسٹم رکھا جائے کہ کوئی بھی اگر اس طرح کی سپیچ کر رہا ہو, اس طرح کی ہیٹ مٹیریل پروموٹ کر رہا ہو کسی مسجد میں, کسی مدرسہ میں, تو اس کو فوری طور پہ کاؤنٹر کیا جائے؟ دیکھیے 2 مختلف آپ کے مانیٹرنگ, یس مانیٹر ہو کے بتا دیں گے, امپلیمنٹیشن کون کروائے گا وہ آپ کے پاس انفورسمنٹ کی نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو عباس جعفری صاحب کہہ رہے تھے پہلے, میں اس کی طرف, جب بھی کوئی اس قسم کا انتشار ہوتا ہے وہ لیڈرز پیدا کرتے ہیں, چاہے وہ ریلیجس لیڈر ہو, سوشل لیڈر ہو, یا پولیٹیکل لیڈر. یہی 3 قسم کی لیڈرشپ نظر آئے گی, اس کے پیچھے وہ لیڈر نظر آئے گا. اب اس لیڈر کے پیچھے کیا عزائم ہیں وہ دیکھنے پڑیں گے. کچھ ہوتے ہیں وہ جینوئنلی مس گائیڈڈ ہو گئے ہوتے ہیں, تو ان کو جینوئنلی مس گائیڈڈ کو راہ راست پہ لانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. لیکن جو کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ جن کے ساتھ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, آرگومنٹ ہو سکتی ہے, تو آپ کو فورمز کریٹ کریں کہ جہاں وہ اپنی غلط فہمیاں دور کر لیں. وہ فورم ہم ایز اپوزیشن بھی کریٹ کر سکتے ہیں, گورنمنٹ بھی کر سکتی ہے. گورنمنٹ اسپانسرڈ کانفرنسز میں اٹینڈنس زیادہ ہو جاتی ہے, لیکن اس کو اور بڑھایا جائے. مجھے چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں یکجہتی کی اور کس طرح پیس کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جا سکتا ہے. فردوس صاحب آپ کے ساتھ ہماری بات چل رہی تھی, آپ اپنا کچھ ان پٹ دے رہے تھے, اس حوالے سے بتائیے گا. جی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے پیس کے انیشیٹوز کے لیے ہر کسی کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ گورنمنٹ زیادہ بہتر رول پلے کر سکتی ہے ورسز اپوزیشن, اس سے کہ جو لیڈرز ہیں وہ اپوزیشن کے ساتھ اپنے آپ کو پبلک فورمز پہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے گھبراتے ہیں جن کا پولیٹیکل انکلینیشن نہیں ہو. لیکن معاشرے میں امن قائم رکھنا ہماری اولین جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کی ذمہ داری ہے, چاہے وہ اپوزیشن میں ہو چاہے وہ پاور میں ہو, ٹریجری بینچز سے تعلق رکھتے ہو. اور اس ذمہ داری کو ہمیں پورا ہر صورت کرنا ہے, اس سے کہ اسی معاشرے میں اگر ہم آہنگی نہیں ہوگی اور انتشار آ جائے گا تو معاشرہ تتر بتر ہو جائے گا اور اس کے لحاظ سے پورا نظام بگڑ جائے گا. اگر نظام کو صحیح طریقے سے چلانا ہے تو ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں جن کی گفتگو ہوتی رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس ذمہ داری کا احساس
تمام سیاستدانوں کو ہونا چاہیے اور ان کو ایک بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ جو لوگ اچھی سوچ رکھتے ہیں ان کو بلا کے ان سے کہیں کہ آپ اپنا پرچار اور کیجئے. تو جب وہ زیادہ اچھے لوگ بول رہے ہوتے ہیں اور ان کو پروجیکشن، تو جو غلط بات کر رہے ہیں تو ان کی ضد یا رد ہو جاتی ہے وہ بات. دوسرا صاحبہ یہ بتائیے گا، حکومت کی طرف سے ڈفرینٹ جو ادارے ہیں وہ بھی ایک کیمپین چلا رہے ہیں پیغام پاکستان. جو پیغام پاکستان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کا یہ پیغام ہے کہ ہم پیسفل نیشن ہیں اور ہم پیس کا نیریٹو جو ہے وہ اس کو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بڑی سکسیسفلی اسے بہت ساری یونیورسٹیز کے اندر نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی بھی اس کو امپلیمنٹ کیا گیا پاکستان کا سافٹ امیج بلڈ کرنے کے لیے. تو کیا پیغام پاکستان جیسی جو کیمپینز ہیں ان کیمپینز کے ساتھ اگر پارلیمنٹیرینز بھی مل جائیں تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے میرے خیال سے امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں؟ بہت اچھی بات ہے کوثر. یہ پیغام پاکستان میں، اگر پیغام تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن پیغام پاکستان میں اگر یہ امن کا پیغام آ جائے تو اس کی تو بات اور ہو جائے گی. اور ہمارا ملک ویسے بھی امن پسند ملک ہے. ہمیشہ جتنی بھی پارٹیاں آئیں، جس نے بھی حکومت کی، لیکن کوشش یہی ہوتی رہی کہ ہم امن کا پرچار کریں. تو یہ ہے کہ پیغام پاکستان لے کر عام شہریوں کے پاس اگر ایک لیجسلیٹر، اور وہ لیجسلیٹر وہ ممبر جو اسمبلی میں ایک اچھا کردار ادا کر رہا ہے، اور وہ جب بولے تو لوگ کہیں کہ یہ بولتا ہی رہے، ہم سنتے رہیں اور یہ اچھا بول رہا ہے، تو ایسے لیجسلیٹر کو حکومت کو بھی چاہیے کہ ان کو آن بورڈ لیں اور اس طرح کے پیغام میں پاکستان کو وہ ان کے ذریعے، اور ان کے ساتھ پھر دوسرے لوگ ملتے ہیں. جب صاف ستھرے لوگ کہیں بھی کوثر کام کر رہے ہوتے ہیں نا، لوگ کیریکٹر دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے اس کی ساری ماضی کو دیکھتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ اس کا ماضی صاف ہے، یہ ہے، تو لوگ اس کو سنتے ہیں اور سن کر اس کو عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اس کو پھر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیوں نہ اس طرح ہو، اور ہونا چاہیے. ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہم تو آپ کا یہ ہمیں چینل ملا، ہم نے یہاں کوشش کی. اسی طرح ہمیں سوشل میڈیا ہے، ہم دوسرے فورمز پر جاتے ہیں. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اب آپ نے یہ زبردست ایک چیز ہمیں بتائی کہ ہمیں اب پیغام پاکستان کو لیجسلیٹر کے اس پہ بھی پھیلانا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ہم ہر فورم پہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں کہ دیکھیں ہم امن پسند، ایک تو مسلمان ہیں، مسلمان کا کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے غلط کاموں میں اور دہشت گردی میں جائے. دوسرا، ہم امن پسند ملک ہیں، تو ہم اپنے پاکستانی ہونے کے ناطے ہمیں یہ چیزیں پھیلانی ہیں، اور اس چیز کو آس پاس کے علاقوں میں نظر بھی رکھیں اور ان لوگوں کو آن بورڈ لے کر. میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ ایک گروپس کی شکل میں اور اس طرح ہم کر کے یہ لے کے چل سکتے ہیں، اور لیجسلیٹر کا کام ہے. اور پھر اس کے بعد پھر ابھی کووڈ جو آیا، جب اس کووڈ میں بھی یہ بڑے مسائل دیکھنے کو آئے کہ ریلیجس ایشو بنایا جا رہا تھا اسے. تو اس طرح کے مواقعوں پہ بھی ہمیں شاید یکجہتی کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم ایک بلیم گیم سٹارٹ کر دیں اس موقع پر، کہ جب اسپیشلی دیکھیں کووڈ کا تو کوئی مذہب نہیں ہے نا. تو اس حوالے سے بھی پارلیمنٹیرینز کے رول کو بڑا میرے خیال سے اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. بہت زیادہ. اور اس میں دیکھیں، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ کووڈ کو بھی اسی مذہب کے اس میں لے گئے. ایسی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس کو ہم مذہب کے حوالے سے اس میں ڈال دیتے ہیں. اچھا، اس میں باقاعدہ سوشل میڈیا پر ایک بحث شروع ہو گئی، جنگ شروع ہو گئی کہ ہاں یہ ان فلاں لوگوں نے لائے اور اس کی وجہ سے ہم مصیبت میں آ گئے. اس طرح آتے آتے ہمارا جو نوجوان ہے نا، جس کو ہم ہیلدی انوائرمنٹ دیں، اس کو ہم دوسرے کاموں میں ڈالیں، اس کو ہم دنیا ٹیکنالوجی کے حوالے سے پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے، ہم اپنے نوجوانوں کو اس چیز پر ڈال دیتے ہیں. آس پاس کے لوگ یا جو ایسے لیڈرز جو اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں مذہبی لڑائی کرنے کے یا اس کو انتشار کو، پھر وہ نوجوانوں کو استعمال کرتے ہیں. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پارلیمنٹیرین کا بالکل کردار ہے، لیکن پارلیمنٹیرین کے کردار کو نبھانے، یا ایک پارلیمنٹیرین اپنے کردار کو نبھانے کے لیے اس کو خود ایفرٹس لینی پڑے گی. کوثر، یہ میں بتا رہی ہوں کہ صرف اس چیز میں اگر ایک ایم پی، ایم این اے یا سینیٹر لگا رہے کہ مجھے اتنا فنڈ مل جائے تو میں جا کر اپنے حلقے میں یہ کام کرا لوں، یہ کروں، میں وہاں کے لوگوں کی عباس جعفری صاحب، میرا آپ سے بھی سیم سوال ہے کہ کووڈ کے دوران بھی بڑی ہمیں نظر آئی کہ جی انیشلی جب سٹارٹ میں تو آپ دیکھ رہے تھے کہ کبھی ایک فرقے پہ بلیم کیا جا رہا ہے، کبھی دوسرے پہ کیا جا رہا ہے. تو اس طرح کے مواقعوں پہ تو ہمیں پارلیمنٹیرینز کو تو اسپیشلی ایک یکجہتی کا میسج دینا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے یہ ایسا کرائسس ہوتا ہے جو پورے ملک کا ہوتا ہے، کسی ایک جماعت کا نہیں ہوتا، کسی ایک شہری کا نہیں ہوتا. دیکھیں، ایک تو یہ تاثر دینا جو کووڈ آیا، تو یہ کہنا کہ یہ فلاں جگہ سے آیا، ایسا نہیں ہے، کہیں سے نہیں آیا. جہاں سے آیا اس ملک کے لوگ جو ہیں ہر جگہ ہیں، اور اس سے پھیلا ہی مختلف جگہوں پہ پھیلا، اور ہواؤں میں بھی تھا، ہاتھوں میں بھی تھا. ہم جہاں جا رہے ہیں اپنے اگر ہم دیکھیں، اویئرنیس دی ہم نے لوگوں کو، پاکستان نے اویئرنیس دی. اچھا، اور پاکستان کا جو کلائمیٹ تھا
اس نے بھی کووڈ کو جو ہے وہ تھوڑی اس کی جو شدت تھی اس میں کمی آئی، لیکن یہ اب آپ کی زندگی کے ساتھ آ گیا ہے، اب آپ کو اسی کے ساتھ جینا ہے، تو اس میں آپ کو پریکاشنز لینی ہوں گی، لوگوں کو بتانا پڑے گا، اس کا کسی مذہب، کسی فقہ اور کسی اس سے تعلق نہیں ہے، یہ ایک بیماری ہے۔ آپ لوگوں نے جو سٹیپس لیے یہاں پہ ایم کیو ایم کی طرف سے، کیا اس میں آپ نے تمام مذاہب کے لوگوں کا خیال رکھا یا کسی اسپیسیفک؟ دیکھیں میں خود جو ہے میں نے ویکسینیشنز کہہ لیں، آپ ڈی سینیٹائزیشن کہہ لیں، میں نے مختلف علاقوں میں کی ہے، میں خود گیا ہوں اور میں سینیٹائز کیا ہے علاقوں کو، میں نے مسجدوں میں بھی جا کے سینیٹائز کیا ہے، میں آپ کو ویڈیو بھیج دوں گا، میں مندر، گرجا گھر میں ہر جگہ جا کے سینیٹائز کیا اور ہر بستی کو سینیٹائز کیا ہے۔ تو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ علاقہ کس فقہ کا، ہم تو پورے علاقوں کو کر رہے تھے سینیٹائز۔ اچھا یہ بھی بس دل کے بہلاوے کو غالب خیال اچھا ہے جو ہم کام کر رہے تھے۔ فردوس نقوی صاحب، کووڈ کی بات ہم آپ سے بھی کرنا چاہیں گے کہ اس وقت بڑا دیکھنے آیا کہ پولیٹیکلی بھی ایک دوسرے کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، ریلیجسلی بھی ایک دوسرے کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، تو ٹالرنس کی جب ہم بات کرتے ہیں یا یونٹی کی بات کرتے ہیں تو کم از کم اس طرح کے جو نیشنل ایشوز ہوتے ہیں یا انٹرنیشنل ایشوز، اس پہ تو ہمیں اپنی ایک یونٹی دکھانی چاہیے۔ میرے خیال سے میں تو کووڈ کا جو کرائسس تھا نا، اس میں بڑی پازیٹیوٹی دیکھی میں نے، اس لیے خاص طور پہ جو پورے معاشرے کے اندر اور خاص طور پہ کراچی شہر کے اندر یہاں کے مخیر حضرات نکلے، یہاں کا عام انسان نکلا اور اس نے یہ اپنے آپ سے عہد کر لیا کہ میں نے اپنے اس شہر کے اندر کسی کو بھوکے نہیں سونے دے۔ بہترین مثالیں ملتی ہیں کہ محلے میں لوگوں نے ایک دوسرے کو یا اس کا عقیدہ کچھ اور ہے، اس کو انسان کی حیثیت سے سوچا گیا، اور میں سمجھتا ہوں اس سے اتنی پازیٹیوٹی ڈیولپ ہوئی جو کہ پاکستان کی تاریخ میں لکھی جائے گی کہ اس ملک نے آج دنیا کے 7 بہترین ممالک میں پاکستان کا نام آتا ہے جنہوں نے اس کرائسس کو اچھے طریقے سے ڈیل کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ یہ مثال ہے، اور ہم ایک غریب ملک ہیں، ہم ایک پسماندہ ملک کہلاتے ہیں، ہم کوئی ڈیولپڈ نیشن نہیں ہے، ہم کوئی اکنامکلی سپر پاور نہیں ہے، لیکن ہم نے اس پورے کرائسس میں ہمارے ہاں ہنگر جو تھا اس کو بھی ہم نے ہینڈل کیا، ہمارے یہاں الحمدللہ کوئی ایسی اموات نہیں ہوئی کہ جہاں نظر آ رہا ہو کہ لوگ سڑکوں پہ مر رہے ہیں اور کوئی لاشیں اٹھانے والا نہیں ہے۔ ہم نے دنیا کے برخلاف جا کے لاشوں کے پروٹوکول کو چینج کیا اور اپنے مذہبی عقائد کو جو جس کا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے ہم نے لوگوں کو دفنایا، شروع کے چند دن چھوڑ دیجئے، اس کے علاوہ باقاعدہ یہ علماء میں فیصلہ ہوا کہ نہیں، ہم نے اپنے ان چیزوں کو فالو کرنا ہے اور اس کو ڈیو ایس او پیز بنا کے جس کے لحاظ سے، تو یہ جو ٹالرنس تھی، یہ جو ویژن تھا کہ جی ٹف سچویشنز کے اندر بھی ہم نے اپنی ویلیو سسٹم کو نہیں ڈالنا اور ہم نے ایز اے کنٹری اس کرائسس سے ڈیل کرنا ہے، اینڈ ایز اے کنٹری وی کیم آؤٹ آف دس کرائسس۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی ایک طبقے کو چھوڑ دیا گیا ہو، تو میں سمجھتا ہوں پوری کووڈ کرائسس کی ہینڈلنگ، این سی او سی کی ہینڈلنگ، عوام نے جس طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا، اس سے دل اتنا بڑا ہو گیا، حوصلے اتنے بلند ہو گئے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یور فائنل کامنٹس آن پیس بلڈنگ اور کیسے پیس کے نیریٹو کو مزید اسٹرانگ کیا جا سکتا ہے، انتہا پسندی کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کو، اپنے کانسٹیٹوئنٹس کو، اپنے شہریوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ پاکستان نے جائنٹ اسٹرائڈز لیے پچھلے 2-3 سال میں، فرام اے نیشن اسپانسرنگ ٹیررزم ٹو اے پیس لونگ نیشن، بٹ ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے۔ بڑی اچھی مثال جو ہے مسلمانوں کے لیے اور ساری دنیا دیکھتی ہے، وہ نیوزی لینڈ کا جو مسجد کے اندر واقعہ ہوا تھا۔ لیجسلیٹرز کو اگر کوئی ماڈل دیکھنا ہے کہ ہاؤ لیجسلیٹرز، ہاؤ لیگل پیپل ہیو مووڈ، کہ ایک کرسچن سوسائٹی میں ایک مسلم ماسک پہ حملہ ہوا، ایک مائنورٹی کی جگہ پہ حملہ ہوا اور پورے معاشرے نے کس طرح ریئیکٹ کیا، اگر ہم ایز اے مسلم معاشرہ وہ تمام ویلیوز اختیار کر لیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے ایک گول ہونا چاہیے کہ دس از واٹ، میں سمجھتا ہوں کیونکہ بہت چھوٹا ملک ہے، آبادی کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے، ناظم آباد کے برابر ہے، جتنی ناظم آباد کی آبادی ہے اتنی نیوزی لینڈ کی آبادی ہے، لیکن وہاں کی وزیر اعظم نے، وہاں کے عوام نے، وہاں کی پولیس نے جو جس طریقے سے ہمدردی کی، جس طریقے سے اپنے گھروں کے دروازے کھولے، جس طرح سے وہ تعزیت کرنے آئے مساجد میں، جس طرح سے اب وہ کیس کنڈکٹ ہوا، جو ہمدردی کا اظہار کیا گیا،
میں سمجھتا ہوں وہ بے مثال ہے، اور ہمیں بھی اپنے معاشرے کو اس سے بہتر معاشرہ بنانا ہے۔ جی نصرت سحر عباسی صاحبہ، فائنل کامنٹس اینڈ میسج ٹو یور پیپل۔ دیکھو کوثر، جیسے بولا فضل بھائی نے کہ یہ ایکچولی ہمارے ملک میں اللہ کا شکر ہے کہ عوام یا بینگ پاکستانی ہم خود ایسے نہیں ہیں، ہمارے اندر لوگوں کو ڈالا جاتا ہے اندر، تبھی آپ نے کہا نا کہ ہم پارلیمنٹرین کا ایسا کردار ہونا چاہیے، آس پاس نظر رکھے۔ ہمارے یہاں ایسے لوگوں کو ڈالا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، ہماری یونیورسٹیز میں، ہمارے اداروں میں، تاکہ وہ اس طرح کا ماحول پیدا کریں کہ ہمارے اس میں پرامن معاشرے کو ایک دہشت گردی کا معاشرہ کر کے پوری دنیا کو اس کا میسج دیا جائے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک دہشت گرد ملک ہے۔ خدا نخواستہ، اللہ کا شکر ہے اب تو ہمیں یہ، ہم باہر جاتے تھے تو ہمیں دوسرے کنٹریز کے لوگ پاکستانیوں کو کس نظر سے دیکھتے تھے یہ بھی آپ کو پتہ ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے آہستہ آہستہ ہم نے اپنا ایک اچھا امیج کریٹ کر لیا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم اگر کوشش کریں تو ہم کر سکتے ہیں کہ اپنے آس پاس اپنے علاقے میں یہ امن قائم کریں، اس کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہے، اور کرنے کے لیے حکومت کا کردار سب سے آگے آتا ہے۔ اس کے بعد پھر ادارے ہے، فوج ہے ہماری، پولیس ہے، ہمارے دوسرے ایسے ادارے ہیں، ان کے اندر ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ ان کو خدا نخواستہ ان پہ نظر ہو۔ دوسرا، ہم پارلیمنٹیرینز پہ بھی پوری ذمہ داری ہوتی ہے، تو یہ کلیکٹیولی ہوگا، اللہ کرے گا کہ ہم اس چیز میں ہو سکیں گے۔ اور ہمیں وہی چیز ہے کہ ہمیں اپنے آس پاس اپنے لوگوں میں، اور سب سے بڑی چیز ہے کوثر کہ ہمیں اپنی تعلیم، ہمارا جو بچوں کو جو ہم دے رہے ہیں تعلیمی نظام، اس کو بہتر کریں۔ ایک چھوٹا بچہ جب اس کے دماغ میں یہ چیز ڈالی جائے گی، اور وہ جب پڑھ کر جوان ہوگا اور اس کی جو ہم ذہن کو بدلیں گے، وہ سب سے بہتر ہوگا۔ یہ اچھی نیشن نکل کے باہر آئے گی۔ باہر کے ملکوں میں یہی ہوتا ہے نا کہ ذرا سا بھی اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو وہ ان کی قوم میں، یہ ان کی یوتھ میں، ان کے تعلیمی نظام میں یہ سسٹم ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس چیز کا پرچار جی عباس جعفری صاحب، فائنل کامنٹس۔ دیکھیں، جہاں تک آپ نے اسٹوڈنٹ کی بات کری، جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں اس کا ماحول بہت اچھا ہے، لیکن گورنمنٹ یونیورسٹیز میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں پر بہت ہی افراتفری ہے، وہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم سب جاتے تھے، لیکن اب وہ چیزیں ختم ہو، تو بہت ضرورت ہے گورنمنٹ کی سطح پہ کام کرنے کی پیس میں، اور زیادہ اچھا کردار گورنمنٹ ہی ادا کرتی ہے۔ ہم سب کو مل کر اس کی بقا، اس کو آگے لے جانے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ جی تمام مہمانوں کا۔ ناظرین، آئندہ نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، دیکھتے رہیے امن بیٹھک۔